السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ صبح شام کے اذکار میں آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ اس سیریز میں ہم صبح شام کے اذکار اور حفاظت کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے، اور آج دوسری کلاس جو ہے وہ ہم حمد و ثنا کے ساتھ درود ابراہیمی بھی سٹارٹ کریں گے۔ پیج نمبر 4 ہم نے لاسٹ کلاس 1 میں اس کو کور کیا تھا۔ اس کے بعد پیج نمبر ہمارے پاس ہے 7، اور پی ڈی ایف کا جو پیج ہے وہ ہمارے پاس ہے 5، جو ہم اس کلاس میں اپنا کور کریں گے۔ حمد و ثنا میں آپ یہ دو تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2 پہ جو آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد آپ درود شریف بھی کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں یا یہ والا فرسٹ پوائنٹ پہ جو دیا گیا وہ پڑھیں، جو اس سے مختصر بہت قسم کے درود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرما، تو آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی چھوٹا سا درود ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ اس کے بارے میں ہم کوئی دلیل ڈھونڈنے چلے جائیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چلے جی، حمد و ثنا ہے آج ہمارا ٹاپک، اور ساتھ ہی درود شریف سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے پیچھے اس کو دہرائیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور کثرت سے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور صبح و شام اللہ کی پاکی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، کتنی خوبصورت ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے، اللہ کے محبوب پر درود بھیج کر۔ یہ ہمارے صبح شام کے اذکار میں شامل ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم آغاز کرتے ہیں صبح شام کے اذکار کا حمد و ثنا کے بعد۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایک دعا جس کو صبح 3 بار پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اس کو 3 بار ہی کیوں پڑھنا ہے؟ یہ ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے لیے ہم اس حدیث کی ریفرنس کی طرف جائیں گے۔ اس کے لیے ہم پیج نمبر
36 پہ جائیں گے اسی PDF کے، جہاں پہ صبح شام کے اذکار کی جتنی بھی احادیث ہیں ریفرنس کے ساتھ موجود ہیں۔ تھوڑا سا اس کو زوم ان کر لیں۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس، جو نمبرنگ وہاں پر ہوگی وہی نمبرنگ ہمیں یہاں پہ ملے گی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا، یعنی کہ جب سے میں گھر سے گیا ہوں تم تب سے اسی حالت میں ہو؟ جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، یعنی کہ میں نے تمہارے بعد جب میں گھر سے گیا اور میں واپس آیا، میں نے 4 کلمے 3 بار کہے ہیں۔ اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے۔ یعنی کہ صبح فجر سے لے کے چاشت کے ٹائم تک حضرت جویریہ جو تھیں وہ نماز کی جگہ پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے ہیں، اگر یہ جو میں نے پڑھا یہ کلمے اور جو تم نے پڑھا وہ ان دونوں کو تولا جائے تو وہی کلمے بھاری ہوں گے جو میں نے پڑھے ہیں۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ وہ یہی کلمے ہیں جو ابھی ہم نے پہلی جو ہماری دعا ہے وہ پڑھنی ہے، وہ سیکھنی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی ہمارے پاس 6913۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پریویس پیج پہ جہاں پہ ہمیں وہ دعا ملے گی، ساتھ ہی ہم اس دعا کو پڑھیں گے کہ کون سے 4 کلمے ہیں اور ان کو 3 بار پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ان 4 کلموں میں ایسی کیا چیز ہے جس کا جو وزن ہے وہ فجر سے لے کے چاشت تک کی نماز تک کے برابر جب تولا گیا تو اس کا وزن زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ہاں کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے۔ کتنی تعریف؟ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ امیجن کر لیں، حساب لگا لیں کتنی مخلوق ہے اللہ کی، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اتنی تعریف ہے اللہ کی کہ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ نمبر 2 اس کی ذات کی رضا کے برابر۔ نمبر 3 اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور نمبر 4 اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اس ایک دعا میں اتنا کچھ ہے، اور ہمیں آج تک علم ہی نہ ہوا کہ صبح اور شام ہم یہ دعا پڑھ لیں۔ صرف 4 کلمے جو 3 بار پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اتنی مٹھاس سے پڑھیں کہ منہ پورا کیا پورا میٹھا ہو جائے۔ صرف کتنے کلمے ہمارے پاس؟ 4 کلمے ہیں، نمبر 1۔ اس کے بعد چلتے ہیں نمبر 2 جو ہمارے پاس آیت الکرسی ہے۔ صبح اور شام یہ ایک بار پڑھنی ہوتی ہے۔ صبح اور شام کے بارے میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ نماز فجر سے لے کے طلوع آفتاب کو صبح کہتے ہیں، وہ ایریا کاؤنٹ ہوگا، اور شام کے لیے نماز عصر سے لے کے غروب آفتاب کے لیے شام کا جو ٹائم ہے وہ نوٹ ہوتا ہے۔ تو صبح شام یہ ایک بار پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے، اور اس کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ بہت عظیم آیتوں میں سے ایک آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی گئی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی بھی چیز جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اسی کا ہے، اور کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر دے؟ ہر چیز میں اللہ کی طرف سے مرضی شامل ہوتی ہے، اس کے حکمت شامل ہوتی ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے جو ہر چیز کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے دیوار کے اس پار دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، ہم اتنے لا علم ہیں، لیکن اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین تک وسیع ہے، اور اس کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ میں اس لیے پڑھا رہی ہوں تاکہ ہم ان سب چیزوں کو فیل کر کے پڑھیں، اس کی تاثیر کے ساتھ پڑھیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم صرف یہ 2 اذکار ہی پڑھیں گے، نیکسٹ پوائنٹ 3 سے ہم نیکسٹ والی کلاس میں جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔